ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں براس ٹیک۔ زید صاحب، کچھ دیر پہلے آپ نے گفتگو کی سٹیجز آف مسلم سویلائزیشن کے حوالے سے، تو ایک تھوڑا سا ریوائز کر دیجئے کہ یہ کون سی سٹیجز ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ 1400 سال کی مسلم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اس میں 3 بڑے واضح دور نظر آتے ہیں۔ پہلا دور مسلمانوں کے قرون اولیٰ کا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوتی ہے، جس پہ مسلمان ایکسپینشن کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ یعنی 50-60 سال کے اندر حال یہ ہوتا ہے کہ چائنا سے لے کر ویسٹ افریقہ تک اور اسپین کے اندر تک اسلامک سویلائزیشن داخل ہو جاتی ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو اسلامی خلافت اور ریاست بنتی ہے، چاہے امید دور میں ہو، اس کے بعد عباسی دور میں ہو، اس کا عروج ہوتا ہے، ایکسپینشن پیریڈ ہوتا ہے۔ تمام تر مسلمانوں کے داخلی اختلافات اور پرابلمز کے باوجود اس آئیڈیالوجی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ اس کا مومنٹم اس کو پھیلا رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ وہ ہر طرف جس طرف جاتے ہیں مسلمان، چاہے وہ مسلمان نیول وارفیئر کی بات کریں، چاہے اس وقت لینڈ فورسز ہوں، چاہے اس وقت آئیڈیالوجی ہو، چاہے اکانومی ہو مسلمانوں کی، چاہے مسلمانوں کا سائنسز میں، انجینئرنگ میں، میتھمیٹکس میں، کنسٹرکشن میں، جس مرضی سائنس میں آپ دیکھ لیجئے، اس وقت اسلامی تہذیب دنیا کی سینٹر آف گریوٹی تھی۔ پوری دنیا سے لوگ آتے تھے مسلمان علاقوں میں، قرطبہ میں، غرناطہ میں، اسپین میں، بغداد میں، دمشق میں، یہ سویلائزیشنز کے مرکز ہوا کرتے تھے۔ اور مسلمان تہذیب بخارا سے لے کے سینٹرل ایشیا سے روس اور چین تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ عروج کا دور تھا مسلمانوں کا۔ اس کے کئی سو سال کے بعد جو دوسرا دور مسلمانوں کے پاس آیا کہ جب مسلم سویلائزیشن پھیلنا بند ہو چکی تھی لیکن اپنی جگہ پر سٹیبل تھی، اور مغرب اپنے آپ کو آرگنائز کر کے مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے۔ اس کی مثال ہم دیتے ہیں صلیبی جنگوں کی، کہ جب مسلمان ہوم گراؤنڈ پہ لڑ رہے تھے لیکن ان پر حملے باہر سے کیے جا رہے تھے، اور صلیبی جنگوں بھی کئی سو سال چلی ہیں، جس میں کبھی نور الدین زنگی، کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس طرح کے مجاہدین پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جو امت مسلمہ کی آبرو مسلمان ہوم لینڈ میں کرتے تھے۔ دیکھیے، اگر آپ نوٹ کریں، یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب مسلمان اپنی سرحدوں سے نکل کر دوسرے ممالک پر حملے نہیں کر رہے تھے، دوسرے ممالک سے حملے مسلمانوں پر ہو رہے تھے اور مسلمان اپنے علاقوں کا دفاع کر رہے تھے۔ یہ ہمارا سٹیبلٹی پیریڈ تھا۔ یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب ہم اپنی عزت اور آبرو کا دفاع اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کر رہے تھے، اور جو تہذیب ہم نے پہلے اپنے عروج کے دور میں قائم کی تھی اس کی پروٹیکشن تھی۔ اس وقت مسلمانوں کو نقصان بھی بہت ہوئے، مثلا چنگیز خان اور اس کی اولاد جو منگولیا سے نکلی، اس نے پوری مسلم دنیا کو رونتے ہوئے یہ لوگ چلے گئے، لیکن دوسری طرف سے صلیبی تھے جن کو مسلمانوں نے روکا بھی۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان آئیڈیالوجی اتنی سٹرونگ تھی کہ چنگیزی حملے کے باوجود اسلامک سویلائزیشن اپنے پیروں پر کھڑی رہی، اس بات کے باوجود کہ بغداد کا نقصان اتنا شدید تھا کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں کبھی اتنا شدید نقصان اس سے پہلے مسلمانوں نے نہیں اٹھایا، کہ جب پوری خلافت بغداد کا مرکز رون دیا جائے، مسلمانوں کا پوری اتنی بڑی خلافت کا ہیڈ کوارٹر دارالخلافہ جب خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کے گھوڑوں کے نیچے دے دیا گیا اور لاکھوں مسلمانوں کو ایک 15 دن کے سلوٹر میں دجلہ میں پھینک دیا گیا اور مسلمانوں کی لائبریریز اور کتابیں اور تہذیب جلا دی گئی، اس کے باوجود مسلمان آئیڈیالوجیکلی اتنے سٹرونگ تھے کہ اپنے پیروں پر جلدی کھڑے ہو گئے، اور خلافت عثمانیہ اٹھتی ہے اس کے بعد، اور پھر مسلمان اپنے عروج پہ جاتے ہیں۔ جو تیسرا دور مسلمانوں کا ہے کہ وہ تقریباً آج سے 250 سال پہلے، خاص طور پہ 1757 کی جنگ پلاسی کے بعد شروع ہوتا ہے، کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال میں آنے کے بعد قبضہ کرتی ہے اور مسلمانوں کا زوال شروع ہوتا ہے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں، 1857 میں جنگ آزادی ہم ہارتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہی وہ پیریڈ ہوتے ہیں کہ جب خلافت عثمانیہ بھی اپنی جگہ پر کمزور ہوتی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ تیسرا زوال کا پیریڈ ہے مسلمانوں کا۔ اور یہ زوال کا پیریڈ مسلمانوں کا چلتا ہے 1921 تک، جب خلافت اسلامیہ مکمل طور پر تباہ کر دی جاتی ہے۔ اس پیریڈ میں اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 3 فیزز ہیں مسلمانوں کی، کہ جس کے اندر اگر آپ پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھیے تو اس سے زیادہ، جیسے ہم نے عرض کیا، تاریخ دور اس سے پہلے مسلمانوں پر نہیں آیا تھا کہ جب انٹائر مسلم ورلڈ کالونائز ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 3 سٹیجز ہیں امت مسلمہ کی۔ اقبال کے آنے کے بعد ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جو دوبارہ عروج کا دور ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ لیکن زید صاحب، اس عروج کے دور میں بہت سارے ہمارے سامنے اور بھی لوگ آتے ہیں جنہوں نے سب کانٹیننٹ کے اندر بہت سارے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے سب کانٹیننٹ آبویسلی آگے ایکسل کیا۔ 3 گریٹ کی اگر ہم بات کریں، مجدد الاسلانی کی بات کریں، شاہ ولی اللہ کی بات کریں، اور پھر ہم اقبال کی بھی بات کریں، تو ان تینوں کے دور میں ٹائم پیریڈ میں کیا؟ ویری ریلیونٹ۔ دیکھیے، ایک بڑی فیسنیٹنگ بات، یہ 3 جن بڑے وجودوں کا، بزرگوں کا آپ نے نام لیا ہے، تینوں مین آف ڈیسٹینیز ہیں۔ یہ تینوں وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں مسلمانوں کی تقدیریں تبدیل کر دی۔
मुजद्दिद अल्फिस्तानी तो नाम ही उनका मुजद्दिद अल्फिस्तानी है, इसका मतलब है कि दूसरे 1000 साल के मुजद्दिद। शाह वलीउल्लाह और उनके बाद अल्लामा इकबाल, ये 3 बड़े सोशल थिंकर, फिलोसोफर, मिस्टिक और सोशल साइंटिस्ट, आइडियोलॉग्स ऐसे वजूद पैदा हुए अपने अपने दौर में कि जो उम्मत मुस्लिमा को, जिन्होंने खास तौर पे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इन्होंने संभाल के रखा। लेकिन तीनों के दौर फर्क है, नोट कीजिएगा। जो हमने 3 दौर मुस्लिम सिविलाइजेशन के बताए हैं, मुजद्दिद अल्फिस्तानी अकबर बादशाह के साथ थे। ये वो दौर था जब मुगल हुकूमत अपने उरूज की तरफ जा रही थी और अकबर गुमराह होने लगा था। उसने दीन इलाही का ऐलान कर दिया था और उसने पूरी वो खुराफात शुरू कर दी थी जो उसने आप इस्लाम को हिंदू मजहब के साथ जोड़ के एक नया दीन इजाद करने की कोशिश की। उस दौर में, उससे पहले 800 साल तक मुसलमान हिंद पर हुकूमत कर रहे थे। हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत थी और मुसलमान उरूज पे थे। अकबर और उसके बाद मुगलिया दौर का उरूज शुरू होता है, वो जवाल का पीरियड नहीं था। मुजद्दिद अल्फिस्तानी का गैर मामूली किरदार कि उस वक्त की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी, क्योंकि हुक्मरान वक्त मुसलमान थे, मुसलमानों की हुकूमत थी जो कई सौ साल से चली आ रही थी, हुक्मरान गुमराह हो गया था। तो मुजद्दिद अल्फिस्तानी ने रियासत के खिलाफ बगावत बर्पा करने के बजाय उन्होंने आसपास मुसलमान हुक्मरानों, मुसलमान जनरल्स, मुसलमान वुज़रा, दानिश्वरों, उलमा, इन पर काम किया खास तौर पर, ताकि बादशाह की गुमराही के फितनों को रोका जा सके। और जब अकबर बादशाह का इंतकाल होता है तो उसके बेटे जहांगीर पर उन्होंने इतना ज्यादा काम किया कि वो तमाम फितने कि जो अकबर ने शुरू कराए थे, खुद जहांगीर ने अपने हाथ से उन फितनों को खत्म करना शुरू किया। तो मुजद्दिद अल्फिस्तानी ने रियासत से बगावत नहीं की, हालांकि उनको जेल में भी बंद किया गया, हालांकि उन पर सख्तियां भी की गई। उसके बावजूद उनके मकतूबात, उनके खत, उनके लेटर्स जो वो लिखा करते थे, उन्होंने जिस तरह काम किया उन मुसलमान हुक्मरानों पर, मुशीरों पर, वुज़रा पर, वो एक गैर मामूली रोल था। लेकिन उस जमाने का तकाजा यह था कि रियासत के खिलाफ बगावत ना की जाए, कि रियासत के खिलाफ अगर बगावत की जाती तो फिर हिंदुओं को, चूंकि मुसलमान इंडिया में माइनॉरिटी में थे, हिंदुओं को मौका मिलता या मराठों को या दूसरी ताकतों को, सिखों को मौका मिलता कि मुसलमान रियासत की जड़ काट दें। लिहाजा उस सिस्टम के अंदर रहते हुए रिफॉर्म किया उसको। स्ट्रेटजी मुख्तलिफ थी, वक्त मुख्तलिफ था। शाह वलीउल्लाह का दौर अगर उसके मुकाबले में आप देखिए, जो उसके 150 साल के बाद, तकरीबन औरंगजेब आलमगीर के बाद जो शाह वलीउल्लाह का दौर आता है, वो फितनों का दौर था। ये वो वक्त था कि जब मुगलिया हुकूमत तकरीबन खत्म होने के करीब पहुंची हुई थी। हाल ये था कि कोई मरकज दिल्ली का मजबूत नहीं था, मराठों ने सर उठा लिया था और मराठे कत्ल गारत करते हुए दिल्ली तक को रोनते चले जा रहे थे। और मुसलमानों की नॉर्दर्न इंडिया में, स्पेशली मराठा रियासत साउथ से उठी थी, नॉर्दर्न इंडिया में भी मुसलमानों की इज्जत, जान, माल, आबरू, कोई सियासी ताकत कुछ महफूज नहीं रह गई थी। इस दौर में शाह वलीउल्लाह ने एक तरफ तो मुसलमानों की तरबियत का काम किया, दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल विजनरी होने के नाते उन्होंने मुसलमानों के सियासी उरूज को बचाने की भी कोशिश की। जी जैद साहब, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है। आपने देखा कि आज हमने बात की इकबाल पुरस्कार के हवाले से और उनकी पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे टॉपिक्स को, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया जो आज से पहले शायद किसी प्रोग्राम में डिस्कस नहीं किए गए। और वैसे भी ब्रास टैक्स की खुसूसियत रही है कि हमने हमेशा से कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव स्टफ जो है वो आपके लिए पेश किया है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी कुछ ना कुछ आपके लिए पेश करते रहेंगे इकबाल की पर्सनैलिटी के हवाले से। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।